تو دیکھیے پہلے سے چلیے، پہلا حق ایمان اور تعظیم، دوسرا حق تلاوت اور ترتیل، رتل القرآن ترتیلا، تیسرا حق تذکر اور تدبر، چوتھا حق حکم اور اقامت، پانچواں حکم تبلیغ اور تبیین۔ یہ 5 حق ہیں ہر مسلمان پر اس کتاب کے، لعلکم تشکرون۔ اس روزے کی غرض و غایت یہ ہے، یہ در حقیقت قرآن مجید کے ساتھ اپنے ربط اور تعلق۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور نوٹیفیکیشن بیل آن کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہمارا رابطہ برقرار رہے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس قرآن کی عظمت اپنے دل میں پیدا کریں اور یہ یقین پیدا کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہیں سے یوں سمجھیے کہ ساری گاڑی یہیں سے چلے گی۔ اگر یقین ہی نہیں ہے تو بس ایک متوارث عقیدہ ہے، جیسے دنیا میں اور کتابیں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آسمانی ہے، ایسے ہم سمجھتے ہیں آسمانی کتاب ہے، لیکن رکھی ہوئی ہے، اچھا جزدان چڑھا دیا ہے، اونچائی پر رکھ دیا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کہیں گر جائے خدا نے خواستہ تو اس کے برابر گندم تول کر صدقہ کر دیں، بس یہ تعظیم ہے اس کی۔ اصل تعظیم کیا ہے؟ یہ یقین پیدا ہو جائے دل میں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، پھر اس کی جو عظمت سامنے آئے گی، پھر معلوم ہوگا کہ اب اس کو پڑھنے کا شوق خود اندر سے پیدا ہوگا۔ جب تک یہ یقین پیدا نہیں ہوتا، وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یقین پیدا ہو ہمارے اندر۔ اس میں سوال پیدا ہو سکتا ہے وہ یقین کیسے پیدا ہو؟ قرآن پر یقین کسی خارجی ذریعے سے پیدا نہیں ہو سکتا، قرآن پر یقین قرآن کے ذریعے ہی پیدا ہوگا۔ آپ اسے پڑھیں گے اور آپ کو اپنے دل کے اندر سے گواہی نکلتی محسوس ہوگی کہ ہاں یہ میری فطرت کی آواز ہے، میری فطرت کی پکار ہے۔ آپ کی روح پہچان لے گی یہ میرے ہی گاؤں سے آیا ہے۔ یہ روح کا پہچان لینا جو ہے یہی در حقیقت یقین ہے۔ جس قدر یہ معرفت اندر ہوگی اتنا ہی اب اس کے بقیہ حقوق جو ہیں عملی، اب ان کو ادا کرنے کے لیے گویا کہ زمین ہموار ہو گئی۔ اس میں سب سے پہلے میں نے وہ آیت بھی کوٹ کی ہے، کس قدر پیاری آیت ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شے پر جو ان پر نازل کی گئی ان کے رب کی طرف سے، اور ایمان لائے اہل ایمان، تو اس قرآن پر سب سے پہلے ایمان لانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روح محمدی نے پہچانا ہے کہ ہاں یہ وہیں سے آیا ہے کلام جہاں سے میں آئی ہوں۔ اب اگر یہ ایمان ہمارے اندر بڑھتا چلا جائے تو اس کا دوسرا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب اس کو پڑھنے کے لیے طبیعت خود بخود مائل ہوگی۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم کتاب عطا فرماتے ہیں وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جتنا کہ اس کی تلاوت کا اور جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ تلاوت کے حق کے کچھ ظاہری آداب بھی ہیں، آدمی ادب کے ساتھ بیٹھے، باوضو بیٹھے، قبلہ رو بیٹھے، نیت کو صاف کرے، کتاب ہدایت سمجھے، ارادہ کر لے جو یہ کتاب کہے گی وہ کروں گا، جس چیز سے روک دے گی روک دوں گا، رک جاؤں گا، یہ تمام آداب۔ پھر اس کے صحیح مخارج سے اس کو ادا کرے، یہ نہ ہو کہ عین اور حمزہ میں فرق نہیں، اور سین اور شین میں فرق نہیں، اور کاف اور قاف میں فرق نہیں۔ پھر یہ کہ جتنی اللہ توفیق دے اس کو یاد کرے۔ سب سے بڑی دولت یہ ہے جتنا بھی قرآن کسی کے سینے میں محفوظ ہے اس سے بڑی دولت کوئی نہیں۔ پھر یہ کہ سب سے بڑا اس کا پڑھنے کا جو اعلیٰ ترین جو وقت ہے اور جو سب سے زیادہ بابرکت ہے وہ رات کے وقت، فرض نمازوں میں فجر کا وقت، قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور اس سے بھی زیادہ جن کو اللہ تعالی ہمت دے وہ رات کو جاگیں، تہجد ادا کریں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کے ایک حصے میں اس قرآن کے ساتھ جاگا کرو، کھڑے رہا کرو۔ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ تیسرا حق اس کا جو اس کا منطقی نتیجہ ہے اگلا،
صرف پڑھنا تو نہیں، اس کو سمجھنا بھی تو درکار ہے نا۔ اور سمجھنے کے دو مرحلے ہیں، ایک ہے عام آدمی کا سمجھ لینا، اس سے نصیحت اخذ کر لینا، یوں سمجھیے کہ اس سے جو اصل سبق ہے وہ حاصل کرنا۔ جیسے کبھی بچپن میں کہانیاں ہم پڑھتے تھے یا لکھتے تھے تو آخر میں اس سٹوری کا مورل لیسن کیا ہے، اس سے کیا چیز ہمیں معلوم ہوئی، سبق کیا حاصل ہوا۔ تو قرآن کا اصل سبق کیا ہے، اس کو اس سے کشید کر لیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی عجیب شان رکھی ہے کہ اس کا اصل سبق بڑی آسانی سے انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ معمولی عربی آتی ہو، ترجمے کا واسطہ درمیان میں نہ ہو، ترجمے سے جب آپ پڑھتے ہیں تسلسل نہیں رہتا، اس لیے کہ ابھی آپ نے اصل عبارت پڑھی، پھر قرآن جو ہے، قرآن سے سبق اور نصیحت اخذ کر لینے کے لیے بھی اتنی عربی ضرور ہونی چاہیے کہ آپ روانی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور اس کا مفہوم آپ کے ذہن اور قلب پر اترتا چلا جائے۔ اسی کو کہا اقبال نے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ لیکن اگلا مرحلہ ہے سمجھنے کا تدبر۔ تدبر کہتے ہیں گہرے غور و فکر۔ پہلے مرحلے کے لیے قرآن خود کہتا ہے، 5 دفعہ کہا ہے، 5 یا 4 مرتبہ سورہ قمر میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تذکر، نصیحت اخذ کرنے کے لیے تو ہم نے قرآن کو بہت آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت اخذ کرنا چاہے؟ بہت سے حضرات کو شاید یاد آ گیا، میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ سمندر میں آپ کو معلوم ہے تیل بردار جہاز چلتے ہیں، کوئی ٹینکر اگر اس میں سے اگر تیل جو ہے لیک کر جائے تو تیل جو ہے سطح سمندر کے اوپر ہی رہتا ہے، نیچے نہیں جاتا۔ تو اب سمندر کی گہرائی تو بہت ہے، 6 میل ہے کہ 8 میل ہے کہ 5 میل ہے گہرا، لیکن تیل تو اس کی سطح پر ہے نا۔ تو قرآن تدبر کے اعتبار سے تو انتہائی گہرا ہے، اس کی کوئی طے ہے ہی نہیں، لیکن اس کا جو سبق ہے وہ اس کی سطح پر موجود ہے۔ وہ تمثیل بہترین ہے۔ تیل اس کا جو ہے اصل، اس کا روغن جو اس کا اصل حاصل ہے، لب لباب ہے، وہ اس کی سطح پر ہے۔ لیکن تدبر کے اعتبار سے قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اس غوطہ زنی کی شرائط بڑی کڑی ہے، پوری زندگیاں کھپا کر بھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کی تہ تک پہنچ گیا ہوں۔ تدبر قرآن، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ اب اس کے بعد چوتھا حق ہے۔ یہ ساری چیزیں کس لیے درکار ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ عمل کے بھی 2 درجے ہیں، یہ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں اس کتاب کا۔ اس میں تو بڑی مفصل بحثیں ہیں، اس میں ثقیل اصطلاحات ہیں، اس میں بہت فلسفیانہ بھی بات انداز موجود ہے، اور یہ شکایت بھی ہے لوگوں کو کہ اس کی زبان مشکل بھی ہے۔ یہ میری مشکل ہے کہ میں مشکل ہی لکھ پاتا ہوں، آسان زبان جو ہے تقریر میں تو میں استعمال کر لیتا ہوں، تحریر میں مجھے کرنے کی عادت نہیں۔ بہرحال جو اب چوتھا مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ اب عمل کرو اس پر۔ اور اللہ نے توفیق دی کہ میں نے اس کے لیے اس کتاب میں جو قرآن کی اصطلاحات ہیں ان سے روشناس کرا دیا۔ تذکر بالقرآن، تدبر قرآن۔ اسی طریقے سے عمل بالقرآن کی 2 اصطلاحات ہیں، حکم بالقرآن، یعنی انسان کی رائے قرآن کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے، جو قرآن کہتا ہے وہی میرا فیصلہ، جو قرآن کہتا ہے وہی میری رائے۔ رائے ہی سے عمل ہوتا ہے، پہلے آپ کی کوئی رائے بنتی ہے اور پھر اس رائے کے مطابق آپ کا عمل ہوتا ہے۔ آپ کی رائے ہے یہ سودا اچھا ہے، آپ سودا کر لیں گے۔ آپ کی رائے نہیں بھائی اس میں رسک زیادہ ہے، آپ وہ سودا نہیں کریں گے۔ تو رائے بن جائے انسان کی قرآن کے مطابق، ہر رائے وہ قرآن ہی سے دے رہا ہو۔ جیسے اس حدیث میں جس کا آخری ٹکڑا میں نے ابھی آپ کو سنایا، من دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، اس میں یہ من حکم بہ عدلا، جس نے کوئی رائے قائم کی اور فیصلہ دیا اس قرآن کے ذریعے، اس نے عدل کیا۔ ایک اس سے بھی زیادہ جامع اصطلاح ہے اقامت قرآن، قرآن کو قائم کرو۔ اقیموا التوراۃ والانجیل، کہا گیا اہل کتاب سے، یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، اہل کتاب تمہاری کوئی بنیاد نہیں، جڑ نہیں، جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے، یعنی اس کا پورا نظام جو ہم نے احکام دیے انہیں نافذ کرو۔ تو قرآن مجید ایک نظام حیات لیے ہوئے ہے،
اس میں احکام ہے، فوجداری کے احکام ہے، دیوانی احکام ہے، مالی امور سے متعلق احکام ہے، آئلی قوانین ہے، بڑے تفصیلی رات ہی ہم نے وہ 4 رکوع پڑھے ہیں دورہ ترجمہ قرآن میں۔ یہ سب کس لیے ہے؟ صرف تلاوت کر کے ثواب حاصل کرنے کے لیے، یا انہیں نافذ کرنا ہے، ان کو قائم کرنا ہے؟ پورا نظام عدل و قسط جو قرآن نے دیا اسے برپا کرنا ہے۔ تو عمل بالقرآن کے یہ 2 حصے ہو گئے، انفرادی سطح پر حکم بالقرآن، میری رائے وہی ہو جو قرآن کی ہو تو میرا عمل جو ہے قرآن کے مطابق ہو گیا، اور اقامت قرآن، قائم کرو اس قرآن کو، یعنی قرآن کے نظام کو جو قرآن نے دیا ہے اس کی جد و جہد کرو، اس کے لیے تن من دھن لگا دو، اس کے لیے جان دینی پڑے تو جان دو۔ اور آخری حق اس قرآن کا کیا ہے؟ تبلیغ و تبیین، اس کو واضح کرنا اور لوگوں تک پہنچانا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن انہیں پہنچایا جائے گا تبھی تو امکان ہے کہ وہ اسے اختیار کریں اور قبول کریں۔ خدا نہ خواستہ اگر محمد الرسول اللہ اس کو نہ پہنچاتے تو کیسے ایمان لے آتے صحابہ؟ کیسے اسلامی انقلاب برپا ہوتا؟ کیسے ذہن بدلتے؟ کیسے سیرتیں بدلتی؟ کیسے کردار بدلتے؟ کیسے نظام بدلتا؟ اس پورے پروسیس کو تبلیغ سے شروع کیا نا، پہنچاؤ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دو جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے۔ یہ فرض ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم اس پر فخر بھی کرتے ہیں کہ حضور کی بعثت تو ہے تمام نوع انسانی کی طرف، اور تا قیام قیامت، یعنی ٹائم اینڈ سپیس دونوں کے اعتبار سے لامتناہی ہے یہ قرآن مجید اور حضور کی بعثت۔ ایک تو ہے ھدی للناس، تمام نوع انسانی کے لیے، اور پھر یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تا قیام قیامت اب یہی ہدایت نامہ ہے۔ بقول علامہ اقبال، نوع انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمین۔ حضور کی شان یہ ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اور یہ قرآن یہ ھدی للعالمین بن کر نازل ہوا ہے، تو اب پہنچانا ہوگا نا۔ اسی لیے خطبہ حجۃ الوداع کے اختتام پر حضور نے پہلے تو صحابہ جو موجود تھے ان سے اقرار کروا لیا، الا ہل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور سب نے جب کہا بیک زبان، انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہاں حضور ہم گواہ ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق نصیحت ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، میرے کندھے سے یہ بوجھ اتر گیا، میں نے انہیں تیرا کلام پہنچا دیا۔ لیکن اب آئندہ کے لیے حکم دیا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہے۔ اب یہ کندھے سے میرے یہ بوجھ اتر کر تمہارے کندھوں پر آ گیا، یہ ہے تبلیغ۔ پھر تبلیغ بھی حضور نے صرف تبلیغ نہیں کی، تبیین بھی کی ہے، واضح بھی کیا ہے، اس کی تعلیم بھی دی ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم دیتا ہے کتاب کی، صرف پڑھ کے سنانے پر اکتفا نہیں کی۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہی ہے اللہ جس نے اٹھایا امیین میں ایک رسول انہی میں کا، جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت۔ تو تبلیغ کے ساتھ تعلیم اور تبیین، حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا، انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اے نبی ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل فرمائی تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں وہ شے جو ہم نے ان کے لیے اتاری ہے۔ تو دیکھیے پہلے سے چلیے، پہلا حق ایمان اور تعظیم، دوسرا حق تلاوت اور ترتیل، رتل القرآن ترتیلا، تیسرا حق تذکر اور تدبر، چوتھا حق حکم اور اقامت، پانچواں حکم تبلیغ اور تبیین۔ یہ 5 حق ہیں ہر مسلمان پر اس کتاب کے، لعلکم تشکرون۔ اس روزے کی غرض و غایت یہ ہے، یہ در حقیقت قرآن مجید کے ساتھ اپنے ربط اور تعلق